والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے؟ رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم گنہگاروں کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دامن عطا فرمایا، اور ساتھ ہی تب بھی فرمائی کہ اگر تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو اب تمہاری زندگی تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں گزرے گی، بلکہ تمہارے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ موجود ہوگی، جو مکمل دستور حیات بھی ہے اور منشور اہداف بھی. اس لیے بحیثیت مومن مسلم تمہارا نصب العین ہے کہ تم اپنے طبیعت کے غلام بن کر لمحات حیات طے نہ کرو، بلکہ غلام احمد مختار بن کر ان کی اتباع میں توانائی صرف کرو. اور قرآن میں ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے بندو، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، خواہ وہ سماجیات کا شعبہ ہو، یہ اقتصادیات کا، معاشیات کا میدان ہو، یہ اخلاقیات کا. ہر میدان میں تمہیں آفتاب نبوت سے مکمل روشنی ملے گی. اگر تمہیں اپنی عملی زندگی کو منور اور روشن کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ضیابار کرنوں سے اپنے خانہ دل کی تیریوں کو دور کرنا ہوگا. اور ہاں یاد رکھنا، فقط نام لینے یا نعرہ لگانے سے تم کامل ایمان والے تصور نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ اس کے لیے ایک معیار ہے. قرآن میں ہے کہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرنی ہوگی، اور اللہ و رسول کی محبت کے لیے اپنی طبیعت کا گلا گھونٹ کر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو تمہیں دنیا میں بھی ذلتوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی رسوائیوں سے دوچار ہونا پڑے گا. آج کی اس گفتگو میں ہمارا عنوان ہے نشے کی لعنت اور ہمارا مسلم معاشرہ. اس عنوان پر جب بھی کوئی خطیب اپنا لب کھولتا ہے اور کوئی محرر قلم کو جنبش دیتا ہے تو اس کے بیانات و صفحہ قرطاس پر نشے کے دنیاوی و اخروی نقصانات اور معاشرے میں اس کے اثرات زیب تحریر و بیان کیا جاتا ہے. یقیناً نشہ ایک ایسا مرض ہے جو توانا و تندرست انسان کو کھوکھلا اور عقل مند و خردمند کو معوف و بعقل اور دولت مند کو بھکاری بنا دیتا ہے. اس کے حصار میں آنے والے انسان، خواہ مرد ہو کے عورت، جوان ہو کے بوڑھے، سب کے سب ذہنی طور پر ایسے معذور ہو جاتے ہیں کہ ان کی فکر و نظر
ہوتی ہے، انسان صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتا ہے، جائز و ناجائز کے مابین خط امتیاز کھینچنے پر قادر نہیں ہوتا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح نبوت دیکھ رہی تھی، ایک دور ایسا بھی آئے گا لوگ شراب کی جگہ نئی نئی چیزوں کا استعمال کریں گے اور اس کا نام بدل دیں گے، تو آپ نے اس فساد کا دروازہ ہی بند فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور سے شراب ہے اور ہر نشہ آور سے حرام ہے، خواہ تھوڑی ہو کے زیادہ۔ اس سے واضح ہو گیا آج جو تفریح کے نام پر لوگ طرح طرح کی منشیات استعمال کر رہے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اسلام میں شراب سخت حرام ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس کی حرمت وارد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم